کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ سکتی کا مطلب سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ یعنی عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ سکتی ہیں کا یہ مطلب ہے عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہی مثلا مسجد ہے، یہاں کوئی جنازہ پڑھا جائے تو یہ مردوں کے پیچھے عورتیں جو ہیں وہ بھی جنازہ پڑھیں گے، عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے جہاں جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہاں جانا چاہیے نہیں چاہیے؟ جب عورتوں کو عیدین میں نہیں آنا، جمعہ میں نہیں آنا، تراویح میں نہیں آنا، فرض نمازوں میں نہیں آنا تو جنازہ پڑھنے کے لیے کہاں سے جائیں گی؟ لیکن اگر ایسی جگہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے جہاں عورتیں ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دلیل، ایک بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عراق انہوں نے فتح کیا ہے اور جنگ قادسیہ میں کمانڈر ان چیف وہی تھے، اور عشر مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ہیں، اور عراق کے گورنر رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، اور حضور کے رشتے کے ماموں ہیں، حقیقی نہیں، رشتے کے، یعنی حضور کی والدہ جس خاندان کی تھی بنو زہرہ کی، اسی خاندان کے وہ تھے، تو خاندان کے ہونے کی وجہ سے رشتے کے ماموں تھے۔ ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عائشہ نے صحابہ سے کہا کہ حضرت سعد کا جنازہ مسجد نبوی میں جنازہ لا کر پڑھا جائے، میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ نے کہا، معلوم عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور کے زمانے میں جنازہ مسجد نبوی سے باہر آگے صحن تھا جس میں پتھر بچھے ہوئے تھے، بلاط، وہاں جنازہ پڑھا جاتا تھا، اور مسلل جنائز باقاعدہ جنازے پڑھنے کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ اب مسجد یہ ہے، مردوں کی صفیں یہ ہیں، عورتوں کی صفیں یہ ہیں، اور مسجد کے باہر ادھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو حضرت عائشہ وہاں جنازہ پڑھنے نہیں گئی، یہ کہا مسجد میں جنازہ لا کر پڑھو، میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں، مگر صحابہ نہیں لائے، اور صحابہ نے کہا مسجد میں جنازہ کیسے لائیں گے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ کتنا جلدی بھول گئے کہ سہیل کے لڑکے بیضا کا جنازہ حضور نے اسی مسجد نبوی میں پڑھا ہے۔ یاد دلایا کہ بیضا کا لڑکا سہیل، اس کا جنازہ حضور نے مسجد میں پڑھا ہے، پھر بھی لوگ کتنا جلدی بھول گئے، جنازہ لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ یاد دلایا حضرت عائشہ نے، پھر بھی صحابہ جنازہ مسجد میں نہیں لائے، وہیں پڑھا گیا، اور حضرت عائشہ اس میں شریک نہیں ہو سکی۔ یہاں سے وہاں جنازہ پڑھنے نہیں گئی، یہاں اپنے مسجد نبوی سے متصل کمرے میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، اگر جنازہ مسجد میں پڑھا جاتا تو جنازہ پڑھتی، لیکن مسجد میں صحابہ نے نہیں پڑھا کہ جنازہ مسجد میں کیسے پڑھیں گے۔ انہوں نے یاد دلایا، تب بھی سہیل کا جنازہ پڑھا گیا ہے مسجد میں، حضرت عائشہ نے صحیح بتایا، مگر حضور کو کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے حضور اعتکاف میں ہیں، حضور نہیں جا سکتے، اور حضور کا جنازہ پڑھے بغیر قبر میں اندھیرا رہتا ہے، روشنی پیدا نہیں ہوتی، تو اس مجبوری میں حضور نے پڑھا ہوگا جنازے میں۔ باقی حضور کا بھی عام معمول مسلل جنائز میں جنازہ پڑھنے کا تھا۔ مجھے تو اس واقعے میں دلیل یہ پیش کرنی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں، معلوم ہوا عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے، مگر جنازہ پڑھنے کے لیے جیسے اب عورتیں امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں عورتیں مسجدوں میں جمعہ، جماعت، تراویح وغیرہ میں آتی ہیں، ایسے جہاں جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہاں عورتیں جنازہ پڑھنے جائیں، یہ جائز نہیں۔ دو چیزوں میں فرق کرو، ایک ہے پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یا
یعنی پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز، لیکن خاص اسی لیے مثلا کو آپ کے ٹورنٹ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ جنازہ کہاں پڑھتے ہیں، فرض کرو کہ یہاں یہ باہر صحن ہے، پورا پارکنگ ہے، اس پارکنگ میں اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو محلے کی ساری عورتیں آئیں اور مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر جنازہ پڑھیں، یہ جائز نہیں۔ اور یہی مسجد ہے، پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں اور آپ یہاں پڑھ لیں کہیں۔ بعض لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں تو حنفی نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھتے ہیں، تو پھر عورتیں بھی پڑھ لیں گے۔ یار دو مسئلے الگ کرو، ایک عورت جنازہ پڑھ سکتی، وہ ایک نماز ہے، وہ بھی ایک دعا ہے، عورت بھی دعا کر سکتی، مگر عورت باقاعدہ جنازہ پڑھنے کے لیے جائے وہاں جہاں مرد جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ عورت تجہیز و تکفین میں حصے دار نہیں بنتی، بغیر ضرورت کے، کوئی ضرورت نہیں ہے تو اموات کی تجہیز و تکفین مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی۔ بس جنازہ کی نماز پڑھائی بھی تجہیز و تکفین میں آتا ہے، وہ بھی مرد پڑھیں گے، لیکن فرض کرو کہ کوئی میت ہے کہ کوئی جنازہ پڑھنے والا مرد ہے ہی نہیں، تو پھر عورتیں جنازہ پڑھ کے دفن کریں گی، اب عورتیں پڑھیں گی۔ اور جنازہ کو دیکھنے کے بارے میں وضاحت کر دیجیے، پتہ نہیں کیا وضاحت پوچھ رہا ہے۔ جنازے کو دیکھنا تو جائز ہے، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، مرد کا جنازہ ہے مرد دیکھیں، عورت کا جنازہ ہے عورت دیکھیں، عورت کا جنازہ ہے تو عورتیں دیکھیں گی، مرد کا جنازہ تو مرد دیکھیں گے، مرد کا جنازہ تو عورتیں نہیں دیکھیں گے، البتہ جو محرم عورتیں ہیں وہ دیکھ سکتی، مرد کا جنازہ ہے اور عورت بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ دیکھ سکتی، بیوی دیکھ سکتی ہے، وہ نہ صرف ایک بیوی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی عدت میں ہوتی ہے، جب تک عدت میں ہوتی نکاح باقی ہوتا ہے، اس لیے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، بیوی بھی دیکھ سکتی ہے، محرم عورت بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن اجنبی عورت نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایک برا طریقہ ہے، پتہ چلا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا تو سارے محلے کے مرد اور عورتیں ایک دم نکلیں گے میت کو دیکھنے کے لیے، گویا پردہ زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کوئی پردہ نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، دیوبند میں ہے، غلط ہو رہا ہے، روکتے ہیں، نہیں مانتے عورتیں۔ بہرحال یہاں مجھے نہیں کیا معلوم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا جنازہ مرد دیکھے، عورت کا جنازہ عورت دیکھے۔ عورت کا جنازہ ہے، شوہر دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ بیوی کا انتقال ہوا تو نکاح ختم ہو گئے، لیکن کھڑا رہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میرے گھر میں سے انتقال ہو، میرے ہی گود میں ان کا انتقال ہو، جب انتقال یقین ہو گیا انتقال ہوگا، میں نے ان کو لٹا دیا، چادر اڑا دی، پھر میں نے نہیں دیکھا ان کو، نہلانے کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا، دیکھ کر کیا کر لوں گا جب نکاح ہی ختم ہو گئے۔ لیکن اگر شوہر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کو دیکھنے کے بارے میں وضاحت کر دی کہ مرد کا جنازہ مرد دیکھے، عورت کا جنازہ عورت دیکھے، عورت کا جنازہ محرم مرد دیکھ سکتے ہیں، بیٹا ہے دیکھ سکتا ہے، بھائی ہے دیکھ سکتا ہے، شوہر بھی دیکھ سکتا ہے، اور مرد کا جنازہ ہے تو محرم عورتیں دیکھ سکتی ہیں، غیر محرم نہیں دیکھ سکتے۔ یہی مسئلہ ہے دیکھنے وضاحت۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو کیا وہ اس کو دیکھ سکتی ہے؟ دفنانے سے پہلے دیکھ سکتی ہے، عدت میں نکاح باقی رہتا ہے، بس وہ دیکھ سکتی ہے، بلکہ کوئی نہلانے والا نہ ہو تو بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، نکاح باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس نے، اور حضرت
صحابہ تھے مگر انہوں نے غسل دیا تھا، کیوں دیا تھا مجھے نہیں معلوم، روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو غسل دیا تھا ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس نے، نہلایا۔ پھر ایک حدیث ہے کہ جو میت کو نہلائے وہ نہائے، جو میت کو اٹھائے، یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا، یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا، وہ وضو کرے۔ تو اسماء بنت امیس نے نہلایا، نہلانے کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھا صحابہ سے کہ سردی بہت سخت ہو رہی، کیا میرے لیے نہانا ضروری ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ضروری نہیں نہانا، گویا میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والا نہائے، یہ ضروری نہیں۔ تو حضرت اسماء نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ سردی بہت سخت ہو رہی ہے، کیا میرے لیے نہانا ضروری ہے؟ تو صحابہ نے مسئلہ بتلایا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بیوی نہلا بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، مگر شوہر نہیں۔ نکاح ختم ہو گیا لہذا شوہر دیکھ سکتا ہے، صرف ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہلا نہیں سکتا۔